قابل صد تکریم لائق صد احترام سامعین مکرم، انسان کی تخلیق اللہ تعالی کی عبادت کے لیے ہے۔ عبادات تین طریقے سے انسان انجام دیتا ہے۔ کچھ عبادات خالصتاً زبان سے ادا ہوتی ہیں جن کو قولی عبادت کہا گیا۔ کلمہ توحید، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ قولی عبادات۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو مال سے ادا ہوتی ہیں، زکوٰۃ مالی عبادت، قربانی مالی عبادت۔ اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو بدنی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یہ بدنی عبادات ہے۔ مالی عبادات میں سے ایک عظیم عبادت قربانی، جو ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 10 ذی الحجہ کے دن جو سب سے افضل عمل ہے، سب سے بہترین عمل ہے، وہ اللہ کے راستے میں خون بہانا ہے۔ اردو زبان میں ہم قربانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو عربی سے ماخوذ ہے۔ عربی میں اس کو ضحایا اضحیہ کہا جاتا ہے، جس کی اہل علم نے مختلف تعریفات کی۔ ان میں سے ایک تعریف جو بہت ہی جامع ہے، ما یذبح من بہیمۃ الانعام، گھریلو چوپاؤں میں سے وہ جانور جس کو ذبح کیا جائے فی ایام عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے 4 دنوں کے اندر، تقربا الی اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، بصفت مخصوصہ علی شرائط مخصوصہ، مخصوص شرائط اور مخصوص طریقے کے مطابق اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذی الحجہ کے 4 دنوں کے اندر جو جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا جاتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں۔ اسی طرح قربان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ہر ایسا عمل جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اسے قربان کہتے ہیں، خواہ اس میں جانور ذبح ہو یا نہ ہو۔ اضحیہ، اس میں جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے، اور قربان جو لفظ ہے وہ عام ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کے نزدیک ہونے کے لیے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کو قربان کہا جاتا ہے۔ قربانی صرف ہمارے دین میں ہی نہیں ہے بلکہ سابقہ ادیان کے اندر بھی ہے، اور قرآن مجید کو پڑھا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ اذ قربا قربانا، جب آدم کے 2 بیٹوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کی، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر۔ انسانی تاریخ کے اندر 2 قربانیاں ایسی ہیں جن جیسی مثال انسانی تاریخ دینے سے عاجز آ چکی ہے۔ 10 ذی الحجہ 11، 12 اور 13 یہ 4 دن قربانی کے ہیں۔ حدیث کے مطابق ہر مسلمان جو صاحب استطاعت ہے وہ کوشش کرے گا کہ میں قربانی کروں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ جس انسان کا جانور جتنا خوبصورت ہوگا اس انسان کے دل کی کیفیت بھی اتنی ہی خوشی والی ہوگی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کتنا اچھا جانور قربان کر رہا ہوں۔ لیکن انسانی تاریخ کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی۔ جب اکلوتا بیٹا ہے، بڑھاپے کی عمر میں ملا،
گھر بار چھوڑنے کے بعد، اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے بعد جو اللہ نے دیا، اور پھر جب وہ ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، بلغ معه السعی، دوڑنے کی عمر کو پہنچا، نبی ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچا، اللہ نے وحی کے ذریعے، جو وحی کی اقسام ہوتی ہیں ان میں سے ایک واضح قسم تو یہ ہے کہ جبریل پیغام لے کے آئیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کا امتحان لیا تو جبریل کے ذریعے سے نہیں، ان کو خواب دکھائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب کیا دیکھتے ہیں؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اپنے ہاتھوں سے اپنے اکلوتے فرزند کو، جو ان کی امید بھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل ایسے نہیں بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہر وہ چیز جو ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، اپنا گھر پیارا، والدین پیارے، بیوی بچے پیارے، اللہ رب العزت نے نبی ابراہیم سے ہر ایک قربانی لی ہے۔ گھر سے بھی بے گھر کیا، ہجرت کا حکم دیا، ہجرت کی، ماں باپ چھوڑے، اپنا گھر بھی چھوڑ دیا۔ پھر اللہ نے اولاد دی تو کہا اپنی بیوی کو بھی بیابان میں چھوڑ کے آؤ، جہاں کوئی انسان نہیں بستا، جہاں کوئی جانور بھی نظر نہیں آتا، وہاں صرف بیوی نہیں چھوڑنی، اس بچے کو بھی چھوڑ کے آنا ہے جو اکلوتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ابھی شیر خار دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو بھی چھوڑ کے آؤ۔ پھر فلما بلغ معه السعی، جب دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچے ہیں نبی اسماعیل علیہ السلام، تو امتحان کیا لیا ہے؟ خواب میں دکھایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کے انبیاء کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، شام سے چلے، مکہ مکرمہ میں آئے، بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں مفسرین نے لکھا نبی ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ اگر اسماعیل کہتے ہیں تیار ہوتے ہیں تو ذبح کر دوں گا، اور اگر وہ تیار نہیں ہوتے تو اللہ کے ہاں عذر پیش کر دوں گا کہ بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں پوچھا۔ ذبح کرنا تھا، خواہ اسماعیل تیار ہوتے یا نہ ہوتے، بیٹے سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بھی نیکی کے اس عظیم کام کے اندر شامل کیا جا سکے، وہ بھی اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے، اور پھر بیٹا بھی بس کیسا با کمال بیٹا ہے، یہ نہیں کہتا ابا جان خواب ہی آیا ہے نا، پھر کیا ہوا؟ کہا نہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کی تعمیل کیجئے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا اگر اس کو منظور ہوا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے وہ قربانی مانگی ہے، انسانی تاریخ جس کی مثال دینے سے عاجز ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں سے چھری چلانی ہے، وہ چلی یا نہیں چلی وہ بات کا مسئلہ۔ البتہ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، نبی ابراہیم خواب یہ دیکھتے ہیں اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ دونوں مطیع ہوئے، فرما بردار ہوئے، وہ ذبح کرنے پہ تیار ہے اور وہ 100% ذبح ہونے کے لیے راضی ہے، زمین پہ لیٹ چکے ہیں، باپ لٹا چکے ہیں، اللہ نے آواز دی، نادیناہ اے یا ابراہیم، آواز دیتے ہیں اللہ خالق و مالک، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے۔ یہاں بھی سوال اٹھتا ہے، خواب دیکھا ذبح کر رہا ہوں، قرآن کا اسلوب یہ بتاتا ہے پیشانی کے بل لٹا لیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن خاموش ہے، قرآن نے بیان نہیں کیا کیا ہوا، کیوں؟ یہ منظر ہی ایسا ہے
جو الفاظ سے بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ اکلوتا ہو، دلوں کی آرزو ہو، دل کی رونق ہو۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں ابراہیم کے دل کے اندر میری محبت ہے تو کتنی ہے، کیونکہ انسان کو اپنی اولاد بہت ہی عزیز ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس اولاد کی بھی اللہ کے سامنے قربانی پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو پورا تیار ہو کے دکھایا۔ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم نے تو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا، کیا کیوں نہیں؟ اللہ کہہ رہے تم نے خواب کو سچا کر دیا۔ خواب سچا تب ہوتا جب گردن پہ چھری چل جاتی، کیونکہ ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مفسرین نے اس کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے ابراہیم اس کام کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری کوشش لگائی ہے، اور انہوں نے ذبح ہونے کے لیے اپنی پوری کوشش لگائی ہے۔ یہی خواب کا سچا ہونا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا تھا تم نے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مطیع کر دیا۔ انسانیت کی تاریخی یہ قربانی، اور جو قربانی ہم کرتے ہیں اس میں اللہ کا مقصود کیا ہے، اس قربانی کی روح کیا ہے، اس قربانی کا پیغام کیا ہے، یہی ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع۔ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ تمہید رکھی ہے۔ یہ قربانی ہر امت پہ چلتی آ رہی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، قرآن فیصلہ دیتا ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی رکھی ہے۔ ہر امت پہ اللہ نے اس قربانی کو مشروع کیا ہے، ہر امت سے اس قربانی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے لیے قربانی کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی کی اگر روح دیکھی جائے تو چار چیزیں جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں، یہی قربانی کا مقصود ہے جو اللہ اپنے نبی ابراہیم سے دیکھنا چاہتے تھے، جو اللہ اپنے نبی اسماعیل سے دیکھنا چاہتے تھے، جو اللہ مجھ سے اور آپ سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے اخلاص۔ اخلاص ہر عبادت کی روح ہے، وہ قربانی ہو، وہ نماز ہو، صدقہ و خیرات ہو، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے رب کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے اہل سیر کے مطابق اور مفسرین کے قول کے مطابق اپنے بیٹے کو وہاں مکہ میں ذبح نہیں کیا۔ مکہ سے کم و بیش 8 میل دور اس ویرانے میں لے گئے ہیں جہاں حاجی حج کے موسم پہ جمع ہوتے ہیں۔ جنہوں نے حج کیا یا عمرہ کیا وہ جانتے ہیں مینا کی وادی پورا سال بے آباد رہتی ہے، وہاں کوئی گھر نظر نہیں آتا، کوئی بسنے والا رہنے والا سوائے ان کے جن کی ڈیوٹیاں ہوں، ایک دو کھڑے نظر آتے ہیں، وہاں کوئی رہنے والا نظر نہیں آتا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بچے کو اس آبادی سے 8 میل کم و بیش دور اس لیے لے گئے ہیں تاکہ کوئی اور کے سامنے ذبح کروں تو کہیں ایسا نہ ہو دل کے کسی کونے میں ریاکاری کا شیبہ نہ آ جائے، کہ ایسی قربانی جو انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک انسان کو اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہے، کیوں؟ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ کرتے ہوئے جب لوگ دیکھیں تو شاید کہیں دل کے اندر کوئی ایسی ویسی چیز نہ آ جائے، اپنی قربانی کو ریاکاری سے، دکھلاوے سے پاک کرنے کے لیے جس کے لیے کر رہا ہو وہ جانتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے۔ بیابان کے اندر لے کے گئے ہیں، ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی جب قربان کریں تو بیابان میں لے کے جائیں، نہیں، ہم اوروں کے سامنے اس نیت سے کریں گے تاکہ اوروں کو دیکھ کر بھی رغبت پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، جو اس سال نہیں کر سکا میرے عمل کو دیکھ کر اگلے سال وہ کر لے۔ اگر اس نیت سے آپ کریں گے تو یہ بھی آپ کا اخلاص ہے۔ سب سے بنیادی عمل اخلاص۔ صحابی رسول سوال کرتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام میں آپ کے لیے جہاد کی طرف جانا چاہتا ہوں، لیکن دل کے ایک کونے میں یہ خیال ہے آپ کے ساتھ جاؤں گا، لڑوں گا، اللہ فتح دیں گے، وہاں سے مال غنیمت ملے گا، مجھے کچھ مال دنیا کا حاصل ہو جائے گا۔ بتائیں اگر میں اللہ کے راستے میں مار دیا جاؤں، نیت یہ لے کے جا رہا ہوں کہ وہاں سے پیسہ ملے گا، وہاں سے مال مل جائے گا، میرے لیے کوئی اجر ہے؟ اخلاص نہیں ہے۔
مقصود اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، مقصود دنیا کا مال لینا ہے۔ فرمایا میرے صحابی تمہیں اللہ کے ہاں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس نے پھر سوال کیا، سنن نسائی کی روایت، پھر سوال کرتا ہے اللہ کے پیغمبر جہاد میں جا رہا ہوں، جان جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے لوٹوں، ہو سکتا ہے نہ لوٹوں، نیت تو یہی ہے کہ مال غنیمت ملے گا، اگر یہ نیت لے کے جاؤں اجر ملے گا؟ فرمایا نہیں۔ جب تیسری مرتبہ اس نے پھر سوال دہرایا تو آپ نے ایک اصول دے دیا، کہا میرے صحابی سن، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ میرے صحابی اللہ عمل وہی قبول کرتے ہیں جو اس کو راضی کرنے کے لیے اور اسی کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ قربانی مجھے اور آپ کو اخلاص کا درس دیتی ہے، اس کی روح اخلاص ہے۔ 100 جانور بھی قربان کر دیں، اگر اخلاص نہیں تو میرے بھائی پھر کچھ بھی نہیں۔ اگر اخلاص ہے اللہ مجھے مال دے، دولت دے، اس کی رضا کے لیے ساری دولت اس کے راستے میں قربان کر دوں گا، پھر یہ اخلاص آپ کے پاس دولت نہ بھی ہو آپ کو اجر و ثواب کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے عید کا دن ہے، نماز پڑھائی، حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو قربانی کے مسائل بتائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دل تو میرا بھی تھا لیکن میرے پاس کوئی اور جانور ہے نہیں، ایک دودھ والا جانور ہے، کیا وہ کر دوں ذبح؟ فرمایا نہیں، وہ نہیں کرنا۔ آپ نے دیکھا اس کے دل میں تڑپ ہے، آرزو ہے، تمنا ہے قربانی کا اجر لینے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اس میں اخلاص نظر آتا ہے۔ فرمایا میرے صحابی وَلَكِن تَأْخُذْ مِن شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ، عید کی نماز پڑھ کے بال کٹوا لینا، ناخن کٹوا لینا۔ حافظ ابن حجر اس کو حسن لکھتے ہیں، فرمایا ذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ، یہی اللہ تمہیں قربانی کا اجر دے دے گا۔ اس میں اخلاص تھا کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے لیکن وسائل نہیں تھے۔ رب تعالیٰ نے اس کے اخلاص کو دیکھ کر اس کو محروم نہیں کیا، اپنے حبیب کی زبان سے اس کو اجر کی بشارت سنا دی۔ میرے بھائی اصل چیز اس قربانی کی جو اصل روح ہے وہ اخلاص ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں۔ اگر آپ 4 جانور کر رہے ہیں تو آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ، اگر دل کے کسی خانے میں یہ نیت آ گئی نا کہ لوگ کہیں گے اس نے کتنے جانور کیے ہیں، تو پھر اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پہلی چیز اخلاص، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کیجئے۔ دوسری چیز جو قربانی کی اصل روح ہے وہ ہے کمال درجے کی اطاعت کرنا۔ رب جو مانگے اس کے سامنے چوں چرا کیے بغیر اس کے سامنے پیش کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام سے رب نے بیٹا مانگا، اکلوتا مانگا، لختے جگر مانگا، جو بازو بننے کا سہارا ہے، جو کام کرنے میں باپ کا ہاتھ بٹا سکتا ہے، رب نے وہ مانگا۔ نبی ابراہیم نے شکوہ نہیں کیا، اللہ ایک ہی دیا تھا، وہ بھی مانگ رہے ہیں۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اطاعت یہ ہے، نبی ابراہیم نے چوں چرا نہیں کیا، بیٹے کی انگلی پکڑی ہے، میدان مینا میں جا کے لٹا دیا ہے اس کو۔ یہ کمال اطاعت ہے۔ یہ یہاں صرف قربانی کے اندر نہیں، قربانی یہی ہے اپنے نفس کو مار دے، اللہ کی اطاعت کے اندر کمال درجے کی اطاعت کر کے دکھا دیں، یہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ یہی دیکھنا چاہتے تھے۔ اسلم، ابراہیم مطیع ہو گئے، اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں مطیع ہوں، یہ نہیں کہا اللہ بیت اللہ بنا دیا ہے، اپنا بیٹا تیرے نام پہ ذبح کرنے کو تیار ہو گیا تھا، اب بھی میں مطیع نہیں ہوں۔ نہیں، رب نے کہا اسلم، مطیع ہو جائیں۔ قال اسلمت لرب العالمین، میں اللہ کے سامنے مطیع ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ قربانی آپ سے کمال اطاعت مانگتی ہے۔ آپ اللہ کی کتنی کو اطاعت کرتے ہیں؟ قربانی کی اصل روح یہ ہے کمال درجے کی اطاعت کرنا۔ وہ مال جو خون بہا کے کمایا، پسینہ بہا کے کمایا، محنتوں سے کمایا، اسی مال میں سے، اسی
اللہ کے نام پر جانور خریدا جائے، اور بالخصوص وہ لوگ جو گھر میں پالتے ہیں وہ جانتے ہیں جب ذبح کرتے ہیں تو دل پہ کیا بیتتی ہے۔ یہی کمال اطاعت ہے جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس بندے کے اندر کمال درجے کی اطاعت ہے کہ نہیں؟ قربانی دوسری چیز جو اس کی روح ہے وہ کمال اطاعت ہے۔ تیسری چیز وہ ہے تقوی کا حصول، جو قربانی کی روح ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، رب تعالیٰ کے ہاں قربانی کا خون نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کے ہاں پہنچتا ہے تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ ہمارے دل میں اللہ کا کتنا کو خوف ہے، کتنا کو ڈر ہے، قیامت کی تیاری کتنی کو ہے، ہم اللہ سے کس درجے میں ڈرنے والے ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندے کے اندر تقوی کتنا کو ہے۔ یہ قربانی کی روح ہے۔ چوتھی اور آخری چیز جو قربانی کی اصل روح ہے وہ ہے کمال درجے کا صبر۔ قربانی لینی ہے پھر کمال درجے کا صبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کر کے دکھایا، نبی اسماعیل علیہ السلام نے بھی کہا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا جان آپ ذبح کر دیں، اگر رب کو منظور ہوا تو میں صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ کے فیصلوں پہ صبر کریں، یہ قربانی کی اصل روح ہے۔ جانور پالا ہے، خریدا ہے، لیا ہے محنتوں سے، مشقتوں سے، اب اس کو ذبح کرنا ہے تو دل کے اندر کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے، کمال درجے کا صبر ہونا چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا مطلوب ہے، یہی اللہ کا مقصود ہے۔ قربانی کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے، قربانی کی ایک روح اور بھی ہے، وہ ہے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے قربانی کرنا۔ قربانی اللہ کی نعمت کا شکرانہ بھی ہے۔ آئیے وہ قصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو امام ابن ہشام نے السیرہ النبویہ میں، امام طبری نے تاریخ طبری کے اندر، ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر ذکر کیا۔ عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، انہ قال كان عبد المطلب ابن ہاشم نذر ان توفى له 10 اولاد۔ عبد المطلب جو سردار ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا ہیں، انہوں نے کہا اگر رب تعالیٰ نے 10 بچے دیے، 10 بیٹے دیے، ایک بیٹا اس کے نام پہ قربان کر دوں گا۔ یہ دوسری مثال ہے انسانی تاریخ کے اندر، جہاں انسان کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے پہ تیار ہوا، خود راضی ہوا، اللہ نے مطالبہ نہیں کیا، کہا رب نے 10 بچے دے دیے اور وہ میری زندگی کے اندر دست و بازو بن گئے، ان میں سے ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ یہ شکرانے کے لیے انہوں نے کہا تھا، اگرچہ شریعت میں اب تو یہ شکرانے کی صورت نہیں ہے کہ اللہ 10 بچے دے تو میں ایک ذبح کر دوں، اب یہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اسلام کے آنے سے پہلے یہ اپنے اوپر شکریہ کے طور پہ لازم کیا۔ اللہ کا کرنا ہوا، اللہ نے 10 بچے دے دی، 10 کے 10 جوان ہوئے، نظر یاد آئی، نظر مانی تھی، اب کس کو ذبح کروں؟ مشورہ کیا، لوگوں نے کہا آپ ایسے کریں اقرع بینہم، 10 بچوں کے نام لکھ کے پرچی ڈال لیں، قرہ اندازی کر لیں، جس کا نام نکل آئے اس کو ذبح کر دیں۔ قرہ ڈالا تو قرہ کس کے نام پہ نکلا؟ میرے اور آپ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی سردار عبداللہ کے نام کا قرہ نکل آیا۔ اب عبداللہ جو تھے وہ سردار عبد المطلب کو سب سے پیارے تھے، 10 کے 10 بچوں میں سے لاڈلے تھے، دل کو پانے والے تھے۔ اب مشورہ کرتے ہیں، پھر اس کے نام کا نکل آیا ہے، اب اس کو ذبح کروں یا ایک انسان کی دیت 100 اونٹ ہوتی ہے، 100 اونٹ دے دوں، کیا کروں؟ مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا 2 پرچیاں ڈالو، ایک پہ لکھو عبداللہ کا نام، ایک پہ لکھو 100 من الابل، 100 اونٹ، پرچی اٹھا لو، اگر عبداللہ کی نکل آئی اسے قربان کر دینا، 100 اونٹوں کی نکل آئی انہیں قربان کر دینا۔ پرچی ڈالی تو اللہ کا کرنا ہوا، پرچی نکل آئی 100 اونٹوں کے نام کی۔ سردار نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے پھر وہ 100 اونٹ قربان کیے۔ قربانی شکرانہ بھی ہے، جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا شکریہ بھی ہے۔ رب نے مالدار دیا، مالدار کیا، لاکھوں دیے، کروڑوں دیے، اربوں دیے، اب اس کا شکرانہ یہ ہے اسی کے نام پہ ان میں سے
ایک جانور کو ذبح کرو. اسی لیے حبیب کبریا علیہ السلام کہا کرتے تھے انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اگرچہ اس روایت کی سند میں کچھ کلام بھی کیا ہے اہل علم. آئیے ہمارے جمعے کا دوسرا پیغام جو قربانی کا پیغام ہے عنوان کے اندر، اس کی طرف آتے ہیں. قربانی مجھے اور آپ کو کیا پیغام سکھاتی ہے، کیا کچھ بتاتی ہے؟ قربانی کا سب سے پہلا پیغام جو میرے اور آپ کے لیے ہے وہ توحید کا پیغام ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. نماز ہے، قربانی ہے، زندگی ہے، موت ہے، وہ ایک ہی ذات کے لیے ہونی چاہیے جس کا نام رب العالمین ہے. مالی عبادت ہو وہ بھی اسی کے نام کی، قولی عبادت ہو وہ بھی اسی کے نام کی، بدنی عبادت ہو وہ بھی اسی کے نام کی. یہ قربانی کا پہلا درس ہے. فصلی لربک وانحر، نماز پڑھنی ہے رب کے لیے پڑھیں، قربانی کرنی ہے رب کے لیے کریں. یہ توحید ہے، مالی عبادت ہے، قولی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے. یہ ساری عبادت اگر کسی ذات کے لیے جچتی ہے تو قربانی کا پیغام میرے اور آپ کے نام یہی ہے. اپنے آپ کے اندر موحد بن جائیں، اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص ہو جائیں. میرے بھائی اگر اللہ کی توحید کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر آپ کا ہر عمل وہ چھوٹا ہو بڑا ہو اللہ کے ہاں قبول ہے. اگر توحید نہیں تو پھر بیت اللہ بھی بنا لیں، اللہ کو وہ بھی منظور نہیں ہے. قربانی کا دوسرا پیغام جو میرے اور آپ کے لیے ہے وہ قربانی کا پیغام یہ ہے اپنی جوانی میں ایام صحت کے اندر اللہ کی عبادت جوانی کے اندر ہو، صحت کے ایام میں ہو. اللہ نے اسماعیل کی قربانی مانگی، وہ بچپن میں تھے، اللہ تب بھی مانگ سکتے تھے، خواب اس وقت بھی آ سکتا تھا، لیکن قربانی اس ٹائم مانگی ہے جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں. بلغ معہ السعی، باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو رہے ہیں، باپ کے کام کرنے کے قابل ہو رہے ہیں. رب نے تب مانگی ہے. جوان چیز کی قربانی اللہ کو مطلوب ہے، جوانی کی عبادت اللہ کے مطلوب ہے. قربانی کا پیغام یہ ہے نوجوانوں کے لیے رب نے جوانی دی ہے، اس کے دین کے لیے وقف کر دیں، اس کے دین کے نام پہ اس کو قربان کر دیں، اس کے دین کے لیے وقت نکالیں. جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے دستوں بازی بن جائیں. یہ قربانی کا دوسرا پیغام ہے. جوانی کی عبادت، صحت مندی کی عبادت، یہ اللہ کو مطلوب ہے. اس لیے کیا کہا گیا؟ جانور عیوب سے پاک ہونا چاہیے. بیمار ہے قربانی اس کی نہیں ہوتی، لا تجوز، حدیث میں آ گیا. صحت مندی کی عبادتیں اگر اللہ کو مطلوب ہیں، ہاں اگر کوئی صحت مندی میں کرتا تھا بیمار ہو گیا اللہ اتنا ہی اجر اس کو دیتے ہیں جتنا صحت مندی میں اس کو ملا کرتا تھا. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہے، یہ معنی نہیں ہے. قربانی درس دیتی ہے صحت مند ہیں، اس صحت مندی کو اللہ کے کاموں میں لگائیں، اس کو دین کے لیے استعمال کریں، اس کو اللہ کی عبادت میں استعمال کریں. جوانی ہے اللہ کے نام پہ اس کو قربان کریں، اللہ کے نام پہ اس کو وقف کر دیں. اپنی جوانی بھی اور اپنی صحت بھی یہ اللہ کی رضا کے لیے اچھے اچھے کاموں کو لگائیں. یہی قربانی کا دوسرا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے. قربانی کا تیسرا پیغام جو میرے اور آپ کے لیے ہے اپنے دلوں کی صفائی ہے. دل اگر صاف ہے قربانی اللہ قبول کریں گے. دلوں میں کھوٹ ہے اللہ کی مرضی قبول کریں یا نہ کریں. حبیب کبریا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ یہ نہیں دیکھتے اس کی صورت کیسی ہے، یہ قربان کر رہا ہے، جانور کیسا ہے، کتنا اس کا وزن ہے، کتنا اس کے اندر گوشت نکلے گا، رب کو یہ نہیں مطلوب ہے. واموالکم، اللہ یہ بھی نہیں دیکھتے اس نے کتنا پیسہ لگایا، کتنا مال خرچ کیا. ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تمہارے دل دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے اعمال دیکھتے ہیں. اگر دل میں صفائی ہے، دل میں ستھرائی ہے، دل بھائیوں کے بارے میں صاف ہے، جانور تو کیے جا رہا، 10 کیے جا رہا، 20 کر رہا، جتنی اللہ نے گنجائش دی وہ کر رہا ہے، لیکن اپنی میں کو ذبح نہیں کر رہا، اپنی میں کو قربان نہیں کر رہا. پھر سن لیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا سوموار کا دن ہو، جمعرات کا دن ہو، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہر ایک کو بخش دیا جاتا ہے
اس کے دل میں شرک موجود ہے اس کی معافی بھی نہیں ہوتی، جس کے دل میں اپنے بھائی کی ناراضگی موجود ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر چاہتے ہیں قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اللہ اس کو قبول کر لے، میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، پھر دل کی صفائی ضروری ہے، اپنی انا قربان کریں۔ اگر روٹھے ہوئے ہیں، روٹھے ہوئے کے ساتھ خود آگے بڑھ کے صلح کریں۔ کسی نے زیادتی کی ہے، وہ معافی نہیں مانگتا، آپ خود جا کے اس سے اللہ کے لیے معافی مانگ لیں، آپ جھک جائیں، آپ جھکیں گے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، دیکھنا اللہ کو ساری کائنات کے سامنے بلندی کا نمونہ بنا دے گا۔ میرے بھائی، قربانی کا یہ تیسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے، اپنے دلوں کو صاف کریں، قطع رحمی اگر کی ہوئی ہے اس کو ترک کر دیں۔ کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، آپ اس سے عمدہ سلوک کریں۔ یہ قربانی کا درس ہے، یہ قربانی کا سبق ہے۔ جب اللہ کے نام پہ اپنی محبوب چیز قربان کر رہا ہے، اس اللہ کے لیے اپنی انا کو وہ قربان نہیں کر سکتا، اس اللہ کے نام پر اپنی انا کو پیچھے نہیں کر سکتا۔ روٹھو ہوں کو منا لیں، ان کو سینے سے لگا لیں، پھر میرے بھائی سوموار کو بھی بخشش ملے گی، جمعرات کو بھی بخشش ملے گی۔ الا لمشرک او مشاحن، مشرک کی بخشش نہیں ہے، مشاحن کی معافی نہیں ہے۔ مشاحن وہ ہوتا ہے جس نے اپنے دل کے اندر اپنے بھائی کا بغض پالا ہو، اس کی ناراضگی پالی ہو۔ قربانی کا چوتھا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے، جو قربانی ہمیں سکھاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں عمل وہی قبول ہوتا ہے جو اس کے محبوب کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ 10 کریں یا 20 کریں، 100 کریں یا 1000 کریں یا 1 کریں، اگر وہ سنت کے مطابق کیا ہے قبول ہوگا، سنت سے ہٹ کے کیا ہے قبول نہیں ہے۔ قربانی کے اس پورے کے پورے چیپٹر کے اندر میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے، عمل بنائیں تو سنت کے مطابق۔ صحیح بخاری کی روایت، صحابی کھڑے ہوئے، نماز ہوئی، خطبہ دیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، اس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، اب جا کے قربانی کرے گا، اس کی قبول ہے۔ جس نے عید سے پہلے کر دی ہے اس کی کوئی قبول نہیں ہے، وہ گوشت ہے، وہ قربانی نہیں۔ ابو بردہ کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، کہا میں نے تو نماز سے پہلے کر دی ہے، شاید ان کی نیت یہ ہوگی کہ نماز کے بعد تو سب گھروں میں گوشت آ ہی جائے گا، میں پہلے بھیج دیتا ہوں۔ یہ سنت سے ہٹا ہوا عمل تھا، تھی قربانی، تھی اللہ کے نام پہ، تھی اسی کے رضا کے لیے، لیکن جب وہ سنت کے بتائے ہوئے ٹائم پہ نہیں تھی، حبیب کبریا علیہ السلام نے کہا تلک لحم شاۃ، میرے صحابی یہ بکری کا گوشت ہے جو تو نے کھایا اور کھلا دیا، قربانی نہیں ہے۔ سنت کے مطابق عمل ہوگا، قربانی ہوگی، نماز ہوگی، وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ جو سنت سے ہٹا ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے۔ قربانی کا 5واں درس پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے، قربانی خدمت خلق کا نام ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھائیں، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، جو مانگنے آیا ہے اس کو بھی دیں، اور جو غریب ہے اس کی غیرت ہاتھ پھیلانے پہ گوارا نہیں کرتی اس تک بھی پہنچائیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ خدمت خلق سکھاتی ہے۔ اللہ نے مال دیا، دولت دے دی، اور حبیب کبریا علیہ السلام کی زندگی بھی ایسے ہی تھی۔ جانور آئے نبی علیہ السلام کے پاس، آپ چاہتے تو اپنی طرف سے وہ سارے کے سارے کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابی الضحایا، آپ نے وہ قربانیاں، وہ جانور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے تھے، اپنے ان صحابہ میں بانٹ دیے جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ خدمت خلق کا نام ہے۔ سارا گوشت گھر میں رکھ لینا، اور جو باہر مانگنے والے آئیں ان سے یہ کہہ دینا کہ ابھی گوشت بنا نہیں ہے، ابھی تیار نہیں ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہے ہم نے قربانی کا درس لیا ہی نہیں ہے۔ جب وہ جانور جس کے اندر طاقت میرے اور آپ سے بھی زیادہ ہے، ہم 1 من کی بوری اٹھا لیں گے، وہ 20 من بھی اٹھا لیتا ہے، 20 من بھی اس کے پیچھے لاد دو تو اس کو دھکیل کے لے جاتا ہے، طاقت اس کے اندر ہمارے سے بڑھ کر ہے۔ جب وہ اللہ کے نام پہ خدمت خلق کے لیے قربان ہو رہا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے جذبات کو خدمت خلق کے لیے قربان کرنا چاہیے۔ جو خدمت خلق کرنے والے ہیں انہوں نے اس کے کوئی پروسیجر، اس کے کوئی بنائے ہوئے ہیں منصوبے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا یہ بھی خدمت خلق ہے۔ قربانی کا
اگلا پیغام جو میرے اور آپ کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ وقت کی اہمیت، اس کو بھی سمجھیں۔ 10 تاریخ سے پہلے جتنے جانور قربان کر دیں گے اللہ کے ہاں وہ قربانی نہیں ہے۔ 13 تاریخ کے بعد جتنے بھی قربان کر دیں گے اللہ کے ہاں وہ قربانی نہیں ہے۔ 10 تاریخ کو عید کی نماز پڑھنے سے لے کر 13 تاریخ کی سورج کا ڈوبنے تک رب نے یہی ٹائم رکھا ہے، یہی وقت رکھا ہے۔ اس وقت کے اندر کو کریں گے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پائے گی۔ اس وقت سے پہلے اگر کریں گے بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگی۔ آخری پیغام بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت ہمارا مختصر ہے۔ آخری جو قربانی کا پیغام جو بڑا اہم اور بڑا سننے والا ہے میرے اور آپ کے لیے ہے، وہ ہے قربانی خواہشات کو ترک کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ اپنی خواہشات، اپنے دل کی سوچیں شریعت کے تابع کر دیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع لشعب الایمان میں 4908 نمبر پہ ایک قصہ بیان کیا۔ خرج ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی بعض نواحی المدینہ، اللہ کے نبی کے صحابی ہے عبداللہ ابن عمر، نکلے مدینے کے اطراف میں، آگے گئے، ومعه اصحاب اللہ، دوست ساتھ ہیں، ساتھی ساتھ ہیں، ووضعوا سفرۃ اللہ، دوپہر کا وقت ہے، سورج کی دھوپ ہے، ایک جگہ پہ دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، کیا دیکھا؟ فمر بهم راعی غنم، ایک چرواہا پاس سے گزرا، فقال له ابن عمر، اس نے سلام کیا، ابن عمر نے کہا یا راعی هلم فاصب من هذه السفرہ، اے چرواہے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، دسترخوان پہ کھانا تناول کر لو، کھا لو۔ قال انی صائم، کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اپنے کھانے پینے کی خواہش کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا ہے۔ گرمی کے موسم میں پہاڑوں کا ایریا ہو، چرواہا ہو، غلام ہو، اور اللہ کے نام پہ اپنی خواہش کو چھوڑے ہوئے، کھانا پینا چھوڑے ہوئے، روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ ابن عمر نے کہا اتصوم فی مثل هذا اليوم الحار، اتنی شدید گرمی تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیوں؟ قال، اس نے کہا جو پچھلے دنوں میں میرے سے گناہ ہوئے ہیں، اس روزے کے ذریعے ان گناہوں کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا، اس روزے کے ذریعے وہ کی ہوئی کوتاہیاں، وہ کی ہوئی کمیوں کا اظہار کر رہا ہوں۔ ابن عمر بڑے حیران ہوئے، چرواہا، گرمی کا موسم، روزہ، اس کا مطلب بندہ بڑا نیک ہے، امتحان لیتے ہیں۔ فقال وهو يريد مختبر ورعه، اس کا تقوی جانچنے کے لیے، اس کے تقوی کا امتحان لینے کے لیے اسے کہا ان تبيعنا شاة، ایک بکری ہمیں بیچ دو اور ہم کیا کریں گے؟ نعطيك ثمنها، اس کے پیسے بھی آپ کو دیں گے اور اس میں سے گوشت بھی آپ کو دیں گے، کچھ ہم کھا لیں گے، کچھ آپ لے جانا، پیسے بھی لے جانا۔ فقال، اس نے کہا انها ليست لي بغنم، یہ میری نہیں ہے، یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ ابن عمر نے کہا تم گھر میں جانا، کہہ دینا جا کے پہاڑی ایریا ہے، ایک بھیڑیا آیا تھا، بکری اٹھا کے لے گیا۔ پہلے وہ ساری باتیں سنتا رہا، جب یہ مشورہ دیا فلما فولى، اس نے منہ موڑ لیا، کمر ادھر کر لی آسمان کی طرف، رافع اصبعه الى السماء، آسمان کی طرف انگلی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے فأین اللہ، مالک کو تو بہانہ کر دوں گا کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا، پر وہ اللہ جو آسمانوں کے اوپر ہے اس کو کیا جواب دوں گا؟ اپنی خواہشات طرح کریں، وہ چاہتا تو امیر بن سکتا تھا، پیسے لے سکتا تھا، گوشت لے سکتا تھا، لیکن یہ خواہشات اللہ کے نام پر قربان کرنے کا نام، یہی قربانی ہے، یہی درس ہے۔ ابن عمر اس قول کو بار بار دہرا رہے ہیں، کیسا تقوی اس انسان کے اندر ہے، کیسی خواہشات کی قربانی اس انسان کے اندر ہے۔ فلما قدم المدینہ، مدینہ منورہ میں آئے، بعث الى مولاہ، اس کے آقا کو پیغام بھجوایا، فاشترى منه الغنم والراعیہ، وہ ساری بکریاں بھی اس سے خرید لیں، چرواہا بھی خرید لیا، چرواہے کو آزاد کر دیا، بکریاں اس کو تحفے میں انعام کے طور پہ دے دیں۔ میرے مسلمان بھائی، اگر اللہ کا ایک بندہ آپ کی خواہشات کی ترک کے جذبے کو دیکھ کر آپ کو 100 بکریاں دے سکتا ہے، آزادی دے سکتا ہے، جس اللہ کے لیے وہ خواہشات چھوڑ رہے ہیں وہ آپ کو کیا کچھ نہیں دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت قربانی کے یہ اسباب مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اقول قولی هذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.